अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ की ऐसी फजीलतें, ऐसा स्वाब जब कम ही लोग जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के बखील होने के लिए यही काफ़ी है कि जब मेरा ज़िक्र उसके सामने किया जाए तो वो मुझ पर दरूद ना भेजे। यानी एक मुसलमान के बखील होने की इंतहा है कि उसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी आ जाए पर वह दरूद ना भेजे। इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मुहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं। आपके जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं और ख़ास तौर से उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा, इतने किसी के भी एहसानात नहीं हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अपनी उम्मत की फ़िक्र में दिन रात घुलते रहते थे, फ़िक्रमंद रहते थे, अपनी उम्मत की फ़िक्र में रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। क्यों रोया करते थे, क्यों आंसू बहाया करते थे? इसलिए कि आप को पता था कि मेरी उम्मत के क्या करतूत हैं और क्या कारनामे हैं और बाद में क्या करेगी और मेरे बाद कहाँ भटकती फिरेगी। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को बयान फरमाते हुए कहते हैं कि जब आपको देखता हूँ तो ये ऐसा मालूम होता कि आप किसी फ़िक्र में हैं, कोई गम आप पर तारी है। उलेमा फरमाते हैं कि ये फ़िक्र और ये गम कोई इस बात का नहीं था तिजारत में नुकसान हुआ है और माल की दौलत की कमी आ रही है या दुनिया के मामलात और दूसरे माल असबाब की किल्लत आ रही है, बल्कि फ़िक्र और गम इस उम्मत के लिए था कि मेरी उम्मत किस तरीके से जहन्नम के अज़ाब से बच पाएगी। वो दिन रात इसी फ़िक्र में रहते थे अल्लाह ताला की रज़ा इसको हासिल और हो जाए, मेरी उम्मत किसी तरह से अज़ाब से बच जाए और अल्लाह की रज़ा इसको हासिल हो जाए। जब ये आयत नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिम तस्लीमा। तो इस आयत में अल्लाह ने अपने वो हुक्म दिए हैं कि मेरे नबी पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। सलाम भेजने का तरीका तो हमें मालूम है कि जब हम आपका कोई भी ज़िक्र कहीं भी सुनते हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर हों तो अस्सलाम वालेकुम, किसी की खिदमत में हाज़िर हों तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। इस तरह तशहद के अंदर भी सलाम का तरीका आपने बताया कि इसमें अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा करें, लेकिन हम आप पर दुरूद शरीफ किस तरह भेजें, इसका क्या तरीका है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझ पर दुरूद भेजने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि यूँ कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह से हम नबी पाक पर दरूद भेजें। इस बात की तरफ ये इशारा है कि जब बंदा दरूद भेजे तो ये समझे कि मेरी क्या हकीकत है और क्या हैसियत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजूं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और कमालात का अहाता कहाँ कर सकता हूँ, मैं आपके एहसान का बदला कैसे अदा कर सकता हूँ। लिहाजा पहले ही कदम पर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ कर लो कि या अल्लाह, मैं तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद शरीफ का हक अदा नहीं कर सकता या कर सकती। ऐ अल्लाह, आप ही इन पर दुरूद भेज दीजिए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबादी से निकलकर एक खजूर के बाग में पहुँचे और सजदे में गिर गए। मैं इंतज़ार करने बैठ गया ताकि जब आप फ़ारिग हो जाएं तो मैं बात करूं, लेकिन आपका सजदा इतना तवील था कि मुझे बैठे बैठे और इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई। हत्ता कि मेरे दिल में ये ख़्याल आने लगा कहीं आपकी रूह मुबारक तो परवाज़ नहीं कर गई। और ये सोच कि आपका हाथ हिलाकर देखूं। काफ़ी देर के बाद जब सजदे से उठे तो देखा आपके चेहरे पर बड़ी बशाशत के आसार हैं। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने ऐसा मंज़र देखा जो पहले नहीं देखा था। वो ये कि आज आपने इतना तवील सजदा किया
اس سے پہلے اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں تمہیں بشارت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس خوشخبری اور انعامات کے شکر میں نے یہ سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کتنی پیاری حدیث مبارک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اب پروانے آ کر اس آگ میں گرنے لگے ہیں۔ یہ شخص ان پروانوں کی آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ وہ آگ جل کر ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑ کر تم کو آگ سے روک رہا ہوں، اور تم ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ یہ امت کس طرح جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور کس طرح بچ پائے گی۔ تو کیا یہ ایک امتی اتنا بھی نہیں کرے گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی سنے تو کم از کم ایک مرتبہ تو درود بھیج دے، جبکہ درود بھیجنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن خود درود بھیجنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور اتنا فائدہ پہنچے گا جس کا آپ شمار کر نہیں سکتے، اور جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اور کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو اللہ پاک کتنا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں درود بھیجنے کے بارے میں عجیب انداز سے بیان فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ دیکھیے، ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ تم درود بھیجو، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اس سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ان کو تمہارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسری اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درود بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو۔ مثلا نماز ہے، بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ یا حج وغیرہ جتنی باتیں ہیں، ان میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوں، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک خود اپنے بندے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں، اگر تم بھی کرو تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے کتنی شان ہے درود پڑھنے والے کی۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندے کے ساتھ اللہ بھی اس عمل میں شریک ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے، اور بندے کے درود بھیجنے کا مطلب اور ہے۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ براہ راست ان پر اتنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں۔ بندے کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ کون شخص یہ کہہ سکتا کہ میری دعا 100% ضرور قبول ہوگی، اور جیسا کہ میں سوچ رہی ہوں یا سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، ہم اور ہمارے فرشتے تمہاری دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اس دعا کی قبولیت میں ادنی سا بھی شبہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی گنجائش ہے۔ اس لیے بزرگوں نے دعا کرنے کا یہ ادب سکھایا کہ جب تم اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کرو تو اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اس لیے درود شریف کا قبول ہونا
تو یقینی ہے پہلی اور دعا کو اللہ قبول تعالیٰ کی فرما شان لے کریم اور آخری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں، اور درمیان کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ لہذا درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرو تو انشاءاللہ اس دعا کو بھی ضرور قبولیت ملے گی اور اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے دعا کرنے کا یہ ادب سکھائے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کرو، اور پھر درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو سوچئے اللہ پاک تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو ایک درود شریف پڑھنے سے ہمیں اللہ پاک کتنی زیادہ ہمارے درجات بلند فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سنیے، ایک بار درود پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں؟ کیوں ہم غفلت کی دنیا میں پڑے ہیں؟ ہم کیوں درود شریف نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم اپنے پیاری نبی کے احسانات بھول کر اور ہم اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں؟ تو جی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تو دعاؤں میں ضرور اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔